السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 جون 2024 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا تبدیل ہو رہا ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑی بری طرح سے پھنستا جا رہا ہے. اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے آرڈیننس آلریڈی چیلنج کرا کے نوٹس کروا لی ہوں. میں نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس سیکشن 151 کے اوپر بھی کہ وہ جو ٹرانسفر کرنے کا وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جو اسلام آباد میں انہوں نے نئے ججز تعینات کیے ہیں وہ توہین عدالت ہے, لیکن جو ریمارکس دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بڑے زبردست ہیں. اس پہ گفتگو ہوگی. اور قومی اسمبلی میں نئی بھرتیوں پر پابندی لگا دی, جو پہلے کرنی تھی وہ کر لی ہے. حد کے عزت کا قانون جو ہے وہ چیلنج کر دیا مکمل. اور پروگرام کے آخر میں جو میڈیا ٹاک دیکھیں گے, یہ 3 آئینی درخواستیں دائر کی ہیں, اس میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو. اور عمران خان صاحب اور اہلیہ کی جو عدت کا نکاح کے کیس کی جلدی سماعت کی درخواست ہے اس پہ گفتگو کریں گے. اور باقی ہم آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم بہت ہی اہم ایشو کی طرف. وہ عمران خان صاحب کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو ہے, غیر رسمی گفتگو ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے, الیکشن کرانے میں ناکام رہے. اور ہماری فوج شہید ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ان کی کوئی پرواہ نہیں. اور محسن نقوی کے بارے میں ان کا سب سے بڑا سفارش ہے اس کی کیا خصوصیات ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ آئی جی جیل خانہ جیل میں موجود کرنل کے خلاف کارروائی کریں. مجھے فیملی ممبر وکلا اور سیاسی رہنماؤں سے تیسری بات تو عمران خان صاحب کی بالکل ٹھیک ہے. 30 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیا جاتا. اور ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے, 6 لوگوں سے زائد لوگوں سے ملنے نہیں جاتا. یہ بھی بات ٹھیک ہے, یہ غلط نہیں ہے, میں گواہ ہوں ان باتوں کا. نواز شریف اسد زرداری کے گھر سے کھانا تیار ہو کے آتا تھا. نواز شریف اسد زرداری کے لیے کئی لوگ ملاقات کے لیے جیل میں آتے تھے. آئی جی جیل خانہ جنرل سپرنٹینڈنٹ نون لیگ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. سب مجھے خاموش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے دھاندلی کو روکا جا سکے. چیف الیکشن کمیشنر نے دھاندلی کرائی, پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے. میڈیا کو بند کرنا ہے اسی مقصد کے تاکہ جھوٹ چھپایا جا سکے. ملک کے اندرون ذرائع آمدن کم ہو رہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور جو پارٹی میدان میں نہیں اس کو جتوایا گیا. الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. جہاں لوگ کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اپنی جماعت کا پیغام ہے کہ تیاری کریں, ملک بھر میں احتجاج ہوگا. لاہور ہائی کورٹ میں حد کی عزت کے حوالے سے 3 آئینی درخواستیں دائر کی ہیں. ایک درخواست دائر کی ہے رانا عظیم کی طرف سے, فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اور سیکٹری ہیں وہ. پھر اسی طرح سے عوریہ مقبول جان صاحب اور منیر احمد لائر اور سول سوسائٹی کی طرف سے. دوسری اہم درخواست ارشد شاہ انصاری صاحب جو لاہور پریس کلب کے صدر ہیں, اس میں خواجہ احمد طارق رحیم اور میں وکیل ہوں. اس میں طارق محمود صاحب جو مینڈ کے سیکٹری ہیں. تیسری سول سوسائٹی کی طرف سے عبداللہ ملک کی طرف سے دائر کی گئی ہے. اور ان درخواستوں میں بنیادی طور پر جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں وہ سمجھنا ہے آپ نے. پہلی تو بات ہے کہ پیمرا لا موجود ہے, پیکا لا موجود ہے, ڈیفمیشن آرڈیننس 2002 موجود تھا, اور یہ صحافیوں کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ایکسکلوسیو ڈومین ان کی نہیں ہے, یہ وفاق کی ہے. فیڈرل لیجسلیٹر لسٹ 1 پارٹ 2 کی انٹری 11 کے تحت یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ اختیار ان کے پاس ہے. پھر یہی بات نہیں, میں ختم کرتا. اس سبجیکٹ کے اوپر وفاق بنا سکتی ہے, باقی صوبوں میں بنا نہیں. اور اچھا, اس ساری گفتگو وہ میں جو کہ پروگرام کے آخر میں چاہ رہا ہوں وہ پوری میڈیا ٹاک جو ہے وہ چل جائے گی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا. صبح جناب جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس یہ 3 درخواستیں لگیں, اور انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے کہ رب پاک کامیابی دے گا اور اس میں ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے. عدت کے نکاح کے کیس میں آپ نے دیکھ لیا کہ نیچے وہ خاور و بانکا کے وکیل پیش ہو گئے. انہوں نے پیش ہونے سے معذرت کر لی کہ نیا وکیل کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگا. اب یہاں یہ جو کچھ بھی عدالت سسپینڈ کر سکتی, کیا کرنا ہے, سارا کچھ تو بحث ہوا ہے, اور کیا رہ گیا اس میں ہے کیا سننا. باقی مین اپیل سنتے رہیں, یہ عدالت کر سکتی ہے, اور امید ہے کہ عدالت اس معاملے کو دے کر چلے گی. ہائی کورٹ میں جو دائر کی تھی درخواست عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے, سزا سسپینڈ کی ہے, اور جو جج صاحب ہیں انہیں جج صاحب کو ٹرانسفر کیا جائے اور وہ کیس سنیں 13 جون کے لیے. آج 11 ہے, 12 اور پرسوں جمعہ والے دن کے لیے, جمعرات کے دن کے لیے درخواست رکھ دی ہے.
اور اس دن عدالت سنے گی ان آرگومنٹس کو اور کہا ہے کہ جواب داخل کریں آپ، اور کیس یا ہائی کورٹ خود سنے گی اور یا سیشن جج شاہ اجمل جماعت کو فیصلہ سنانا ہوگا۔ یہ جو معاملات ہیں نا یہ، اور بڑے عام ریمارکس اٹھائے ہیں عدالت نے ٹرائل کے اوپر۔ سلمان راجہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں۔ اصولی طور پر دیکھیں نا، چھوٹا سا کیس ہے، یعنی اس کو جس طرح سے ڈیلے کیا گیا، یعنی جو جج جو ہے آخری دن سے فیصلہ سنانا تھا وہ باقاعدہ بتایا گیا فلاں ڈیٹ فیصلے کے لیے رکھی تھی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ باعث کی درخواست خارج کر چکے ہیں۔ اب اس سٹیج کے اوپر تو ریفرنس دینا بنتا نہیں تھا، ریفرنس بنایا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ گیا ہے۔ اب ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ اسی جج کو جوڈیشل سائڈ کے اوپر آرڈر کر دے کہ یہ جوڈیشل سائڈ پہ جو کہ یہ آرڈر عدالت سن سکتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ چاہے جج صاحب نے جوڈیشل سائڈ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ پاس کیا ہے تو وہ کیا کر سکتا تھا، یہ دیکھنے والی باتیں ہیں۔ اس کا بیٹھ کے تبھی فیصلہ ہو سکے گا۔ اور جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن پٹیشن ٹرانسفر کرنے کے اختیار نہیں تھے۔ یہ چیز صاحب نے ریمارکس دیے، تینوں حلقوں میں مبینہ دھاندلی، اور یہ چیلنج کر دیا ہے وہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے نا وہ بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اب وہ ساری اکٹھی سماعتیں عدالت کے سامنے آپ اندازہ لگا لیں، اور یہ پوچھا ہے الیکشن کمیشن نے کس گراؤنڈ پر ٹریبونل تبدیل کر دیا۔ قائم مقام صدر جس کا اپنا کیس ٹریبونل کے سامنے ہے وہ کیسے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے؟ یہ میں نے سوال سارے اٹھائے تھے۔ اپیلیٹ ٹرائبونل میں پہلے ریٹائرڈ جج ہی موجود تھے، پھر آپ نے ختم کر دیا۔ پہلے کی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، 1976 کے الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے بات ہوئی۔ آپ کیسے نیا آرڈیننس لایا؟ قائم مقام صدر آرڈیننس کیسے لا سکتا ہے؟ یہ میرے سارے سوال ہیں جو میں اٹھاتا رہا ہوں۔ محض طریقہ کار کے خلاف ورزی یا غلط احکامات کی کسی قسم کے الیکشن ٹرائبونل ٹرانسفر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کون سے نئے قانون اصول طے کرنا شروع کر دیے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا، ان سے بتائیں آپ الیکشن کے تحریری حکم نامے کو اور چیلنج کرنے کا کہا تو وہ دے رہے تھے محض تعصب کا الزام لگا کے کسی جج سے کیس نہیں لے سکتے۔ اگر الزام غلط ثابت ہو تو توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی عدالتی حکم پر سے اتفاق نہیں کرتے اس کے خلاف اپیل دائر کریں۔ تو کیا 3 مہینے بعد نئے سرے سے یہ کیس شروع ہوگا؟ اور سال پہلے ہی ختم۔ اور دیکھیں نا ریٹائرڈ کا ٹرائبونل ابھی بنا ہے نا، اب اچانک وہی قانون کیسے بنا دیا آپ نے؟ اور چاروں ممبرز نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، اب یہ شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ بتایا کہ یہ چاروں ممبرز نے عدالت کے حوالے سے سوال اٹھائے ہیں۔ قومی اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے انہوں نے اپنے طور پر ایک بات کی ہے کہ انٹرویو سارے منسوخ کر دی ہیں اور پابندیاں لگا دی ہیں، سیاسی پوسٹیں ہونی ہیں ساری، میرٹ پہ چلنا کچھ نہیں ہے۔ اور مقصد یہ کیا ہے؟ اب یہاں ایک بات میں رہ گئی ذرا، اور تبادلے سے متعلق جو ہے نا وہ ریکارڈ سارا سامنے منگوایا، اور گراؤنڈ کیا ہے، یعنی بھاولپور میں ایک بنایا، راولپنڈی کے لیے بنایا، تبدیلی کی گراؤنڈ کیا عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا نا، یہ کیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا جی، تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ یہ عدالت کو مطمئن، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا ان کے لیے، بہت مشکل ہوگا۔ اور ایک اور جو گفتگو کرنے والی بات ہے وہ محمد خان بھٹی جو ہے غیر قانونی بھرتی کیس ہے، پرنسپل سیکرٹری جو ہیں جسٹس امجد رفیق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کو انہوں نے بتایا جی بوگس کیس میں ملوث کیا گیا۔ الزام یہ ہے کہ فیل ہونے والے امیدواران کو گریڈ 17 میں ملازمت دی گئی۔ ریکارڈ پر ملزمان کے خلاف جعل سازی کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ مقدمہ بنایا گیا۔ پرویز الہی محمد خان بھٹی پر جعل سازی کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی محمد خان بھٹی کو ملوث کرنے کے لیے رزلٹ تبدیل کی ہو سکتا ہے محمد خان بھٹی اور پرویز الہی کے سیاسی مخالفین نے جعل سازی کی ہو۔ یہ مزید انکوائری کا کیس، ریکارڈ پر شواہد موجود نہیں ہیں، ضمانت منظور کی جاتی ہے، اور یہاں عدالت نے ضمانت جو ہے نا وہ منظور کر لی ہے۔ بہت جو معاملات ہیں نا دلچسپ مراحل میں داخل ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے میڈیا سے جو گفتگو کی ہے وہ سنیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں حد کے عزت کا قانون جو ہے، آپ کی صحافی برادری ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، لاہور پریس کلب اور اینکر حضرات علماء امیڈ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان سب کی طرف سے یہ قانون چیلنج کر دیا گیا ہے۔ 5-6 بنیادی ایشوز ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ پورے کا پورا قانون ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم قرار دیا جائے۔
ہم کوئی 2-4 سیکشنز کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نے اسپیسیفک تقریباً کوئی 18 سیکشن چیلنج کیے ہیں, اور بعض محمد کاکڑ کا کیس کی بنیاد پہ کہا ہے کہ پورے ایکٹ میں سے جب سارے سیکشن یہ الٹرا وائری ہو جائیں تو ڈاکٹرائن آف سیوریبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پورا قانون قلم قرار دے دیا جائے. ایک جو سب سے اہم بات اٹھائی ہے کہ کسی بھی پروفیشن کو ریگولیٹ اگر کرنا ہے تو وہ وفاق کا اختیار ہے. جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ سورس آپ کی پروٹیکشن دیتا ہے سیکریسی کو, اور اس قانون نے ڈیفیمیشن بل نے وہ ختم کر دی ہے. تو جہاں وفاق ہوگا وہاں صوبہ نکل جائے گا. پھر سارا ذمہ داری ڈال دی ہے جرنلسٹ کے اوپر. جرنلسٹ نے انفارمیشن دینی ہے, وہ ڈھونڈ کے لایا, وہ سورس کیوں بتائے گا اپنا. پھر قانون شہادت کا اطلاق کا ہے, پھر ٹرائبونل میں ججز اپنی مرضی کے کہا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک بات ہے کہ ڈگری ہو جائے گی, ڈگری ہوگی تو پیسے جمع کرائیں, اپیل کا رائٹ نہیں ہے آپ کے اوپر. تو یہ وہ بنیاد. اور یہ ایک اور بات بتا دوں, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1 انٹری 11 ہے پارٹ 2 کی, کہ جس کے تحت یہ ریگولیٹ کرنے کے لیے جیسے ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, اسی طرح یہ اس میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہے, کوئی قانون بنانا ہے تو مشترکہ مفادات کونسل کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتی. اور یہ بھی ڈسکریمنیشن ہے کہ کیوں صرف صوبہ پنجاب کے اندر, بھئی یہ قانون بننا ہے تو تمام صوبے میں بننا چاہیے, باقی کسی صوبے نے یہ قانون نہیں بنایا ہے. تو یہ والا جو قانون ہے یہ آئین کے آرٹیکل 25 سے متصادم ہے, آئین کی مختلف پروویژن سے متصادم ہے, اور عدالت سے یہی گزارش کی گئی. اور یہ میں بتاتا چلوں آپ کو, اس قانون پہ سفاری صحافی برادری اکٹھی ہے. اس میں سول سوسائٹی کی طرف سے بھی پٹیشنیں دائر کی گئی ہیں, اس میں اینکر حضرات کی طرف سے بھی پٹیشنیں دائر کی گئی ہیں. تو یہ جو ذہنی طور پر نا کہ صحافی برادری کو تقسیم کر لیں گے, وہ ذرا ذہن سے کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ یہ قانون بھگتنا پڑے گا. اور آپ کو یاد ہے کہ گورنر پنجاب کو لکھا تھا آرٹیکل 116 کے تحت کہ اس کو دوبارہ ڈیبیٹ کے لیے بھجوا دے, لیکن انہوں نے دستخط کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا, بھجوایا نہیں. آج کہتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس قانون سے پیچھے ہٹ گئی ہے. یہ قانون آرڈیننس واپس بھجوانا چاہیے تھا, جو نہیں بھجوایا. اب موقع ہے ان کے پاس, بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق پہ, وہ ڈیمانڈ ہو, ایجنڈا ہو, وہ کہیں ہم بجٹ میں نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا. یہ ابھی فائل گئی ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آج ہی اس کیس کی سماعت ہو, آج ہی اس کیس کی سماعت ہو. کیونکہ اگر اس قانون کا معمولی سا بھی اطلاق شروع ہو گیا, اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. جیسے آپ کے سامنے ایک بات کہہ دی ہے, میں پھر دہراتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے کہ بجٹ سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں, یہ چونکہ مسلم لیگ نون کے ٹیبل میں بال آ گئی ہوئی ہے, وہ ان کو بجٹ سے پہلے یہ معاملات سیٹل کرنے چاہیے, یہ قانون واپس لینا چاہیے, ورنہ عدالتوں کے پاس اب آگے ہیں. اب عدالتیں انشاءاللہ امید ہے اس قانون کو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.